السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی سیریز کی سورت الناس کی آیت نمبر 5 کی انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے آج، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہر ایک حرف اور ہر ایک لفظ صحیح طریقے سے ایکسپلین کر سکوں تاکہ تجوید کو آپ کے لیے آسان بناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں سورت الناس کی آیت نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یوسوس فی صدور الناس الذی یوسوس فی صدور الناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اس آیت کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے الذی الذی الذی۔ اس لفظ میں حرف ذال ہے جس کو ہم زبان کی نوک اور سامنے کے جو دو دانت ہے اوپر کے، جس کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ لگانا ہے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے ذال ذال، نرمی کے ساتھ اس کی آواز نکالنی ہے۔ الذی الذی، تو اس کو زیڈ کی آواز نہیں دینی، الذی نہیں پڑھنا، زال نہیں پڑھنا، بلکہ نرمی کے ساتھ الذی الذی۔ اور زال کے ساتھ چونکہ یا ہے اور یا حروف مدہ میں سے ہے، اس وجہ سے اس کو دو حرکت کی مقدار ہم کھینچیں گے۔ ہم پڑھیں گے الذی، تھوڑا سا زال کو کھینچنا ہے یا حرف مدہ کی وجہ سے، تو ہم پڑھیں گے الذی الذی۔ اور دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے یوسوسو یوسوسو یوسوسو۔ اس میں جو پہلا یا ہے اس کے اوپر ضمہ ہے جس کو اردو میں پیش کہتے ہیں، تو اس کو ہم ایک حرکت کی مقدار کھینچیں گے، زیادہ لمبا نہیں پڑھنا۔ ہم نے یوسوسو نہیں پڑھنا بلکہ یوسوسو، یا ضمہ یو پڑھنا ہے، یو نہیں پڑھنا، یوسوسو یوسوسو۔ اور اسی طرح جو دوسرا سین ہے اس کے اوپر بھی ضمہ ہے جس کو اردو میں پیش کہتے ہیں، اس کو بھی ایک ہی حرکت کی مقدار کھینچنا ہے۔ تو ہم یوسوسو پڑھیں گے، یوسوسو نہیں پڑھیں گے، مطلب اس کو کھینچنا نہیں ہے بلکہ صرف ایک حرکت کی مقدار کھینچیں گے۔ ہم پڑھیں گے یوسوسو یوسوسو الذی یوسوسو الذی یوسوسو۔ اس کے بعد کا جو لفظ ہے وہ ہے فی فی، فا کو کھینچنا ہے کیونکہ فا کے بعد یا حرف مدہ میں سے ہے، تو دو حرکت کی مقدار اس کو کھینچیں گے۔ ہم پڑھیں گے فی فی الذی یوسوس فی الذی یوسوس فی الذی یوسوس فی۔ جو دوسرا لفظ ہے فی کے بعد وہ ہے صدور صدور صدور۔ پہلا جو حرف ہے اس لفظ کا وہ ہے صاد صاد صاد۔ صاد کو مفخم طریقے سے پر طریقے سے ادا کیا جائے گا کیونکہ صاد حروف مستعجہ میں سے ہے، تو اس کو جب بھی ہم ادا کریں گے پر طریقے سے، فل ماؤتھ کے ساتھ اس کو ادا کریں گے۔ اور ایک بات اس میں یاد رکھ لیں کہ صاد کے اوپر پیش ہے، ضمہ جس کو عربک میں کہتے ہیں، اس کے اوپر پیش ہے، تو ہم اس کو صدور الناس پڑھیں گے۔ اکثر تو اس میں غلطی کرتے ہیں اور خصوصاً بچے وہ پڑھتے ہیں صدور الناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ غلط ہے۔ تو صاد کے اوپر پیش ہے، ضمہ ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو سو کی آواز نکالیں گے، سو سودو، اور پر طریقے سے سین کی آواز نہیں نکالنی کیونکہ سین باریکی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اور صاد پر طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو ہم پڑھیں گے صودو صودو، دال کو کھینچنا ہے کیونکہ دال کے بعد واو ساکنہ حرف مدہ میں سے ہے، تو دو حرکت کی مقدار اس کو کھینچیں گے۔ ہم پڑھیں گے صودو صودو صودو، صودو نہیں پڑھنا، صاد کو نہیں کھینچنا بلکہ دال کو کھینچنا ہے، صودو پڑھنا ہے، صودو نہیں پڑھنا ہے۔ اور را کو ہم نے ملانا ہے ناس کے نون کے ساتھ، الف لام سائلنٹ رہے گا کیونکہ الف لام کے اوپر سکون ہے، کوئی بھی حرکت نہیں ہے، اور چونکہ نون کے اوپر شدہ ہے تو وہاں پہ ہمیں غنہ کرنا ضروری ہے۔ پچھلی کلاسز میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید میں کہیں پر بھی نون کے اوپر تشدید آ جائے تو ہم غنہ کریں گے،
غنہ کہتے ہیں ناک سے آواز نکالنا. تو ہم پڑھیں گے صدورن رن صدورن، تو رن پڑھنا ہے، ناک سے آواز نکالنی ہے. صدورن ناس نہیں پڑھنا بلکہ صدورن. میں ایک مرتبہ شروع پڑھ لیتا ہوں. الذی یوسوس فی صدور الذی یوسوس فی صدور. اور آخری جو لفظ ہے وہ ہے ناس. ناس میں نون کو ہم کھینچیں گے کیونکہ اس کے ساتھ الف ہے، حرف مدہ میں سے ہے، اور اس کے بعد سین ہے. سین کی آواز سیٹی کی آواز نکالنا ہے، اور اس لفظ کو ہم 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ہم وقف کر رہے ہیں. تو ہم پڑھیں گے ناس ناس. سیٹی کی آواز نکالنا ضروری ہے کیونکہ اخیر میں سین ہے. تو میں شروع سے پڑھ لیتا ہوں. الذی یوسوس فی صدور الناس الذی یوسوس فی صدور الناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کی مزید آیت کو اسی انداز میں حرف بحرف سیکھیں تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں.